أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد. قل سے اللہ تعالیٰ نے اس کو شروع کیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ یہاں پر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ حکم ہوا ہے کہ آپ کہہ دیجئے. تو یہ کہنے کی نوبت کیوں آئی؟ کیونکہ ہر کوئی اسلام کے علاوہ کسی بھی شکل میں کسی بھی مذہب کو ماننے والے تھے اس وقت، وہ انہوں نے اپنے بھگوان کا، انہوں نے اپنے ایشور کا، اپنے معبود کے لیے جو ہے کہ رنگ روپ طے کر رکھا تھا، ان کی شکل کو بنا رکھا تھا. ان کے لیے مورتیاں بناتے تھے تو الگ الگ قسموں کی چیزوں سے بناتے تھے، کوئی سونے سے بناتا تھا، کوئی چاندی سے بناتا تھا. تو ان ساری چیزوں کو جو ہے دھیان میں رکھ کر کے یہ سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہمارے معبود تو ایسے ہیں، آپ کے معبود کیسے ہیں؟ یعنی کہ آپ کا جو اللہ ہے اس کا رنگ روپ کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، کیسے جو ہے اس کو ایک بندہ جو ہے دیکھے، کیسے پہچانے اسے. تو اس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نہیں دیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عام بات ہے کہ لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وہ ہوا میں بات نہیں کیا کرتے ہیں، جو من میں آیا وہ بات نہیں کیا کرتے ہیں. کسی بھی سوال کا جب جواب دینا ہوتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جب وحی آتا تب وہ دیا کرتے تھے اس کا جواب. تو یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کیا، تو یعنی کہ وہ اللہ کے جواب کا انتظار کر رہے تھے. وہ چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے اور میں اس کا جواب ان لوگوں کو دوں. تو یہ سوال جب پوچھا گیا تو یہ سوال پوچھے جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے اور جواب کا انتظار کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کر دیا، اور کمپلیٹ سورہ صفات پر مشتمل ہے. صرف اس میں اللہ تعالیٰ کے صفات بیان کیا گیا ہے. وہ بات اس میں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے لایا ہے کہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہاں کس انداز سے جو ہے صرف اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو یہاں بیان کیا ہے، صرف اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ. اس کو پڑھنے کے بعد ایک اللہ کا جو تصور ہونا چاہیے، اللہ کے بارے میں جو سوچ ہونا چاہیے، وہ ہر کسی کا وہ سوچ، وہ تصور جو ہے پورا ہو جاتا ہے، کمپلیٹ ہو جاتا ہے. کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا قل، آپ کہیے هو اللہ، وہ اللہ ہے، احد، وہ احد ہے، تنہا ہے. جو بھی صفات، جو بھی کوالٹیز ایک معبود کے اندر ہونے چاہیے وہ صرف اسی کے اندر ہے، وہ تنہا کے اندر ہے اور کسی کے اندر نہیں ہے. وہ اللہ ہے. جو بھی کوالٹیز، جو بھی صفت، جو بھی آپ کو گن ہونا چاہیے وہ صرف اس اللہ کے اندر ہے اور کسی کے اندر نہیں ہے، اور کمپلیٹنیس ہے اس کے اندر. ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر ادھورا پن ہو. اللہ تعالیٰ حی ہے، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی زندگی دیا ہے. اللہ تعالیٰ علیم ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی علم دیا ہے. اللہ تعالیٰ رحیم ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی رحمت عطا کیا ہے، ہم بھی رحم کرتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے باقی اوصاف، باقی گن اللہ تعالیٰ کا اگر دیکھیں تو اس میں کیا ہے کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کے اندر بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کچھ حصہ ہم لوگوں کو بھی دیا ہے. مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہوا احد، وہ تنہا ہے. تمام صفات میں، تمام کوالٹیز میں، تمام گن میں وہ تنہا ہے. یعنی کہ باقی لوگ اس کے اوپر منحصر ہیں، باقی لوگ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، اس کے اوپر جو ہے نربھر کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر نربھر نہیں کرتا ہے. کمپلیٹلی وہ اسی کا حق ہے تمام چیزوں پہ. تو وہ احد ہے، واحد نہیں کہا. واحد بھی لفظ استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر، واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک، مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ استعمال کیا ہے احد. کسی کے اندر نہیں ہے سوائے اللہ کے، کسی کے اندر نہیں ہے سوائے اللہ کے. یعنی کہ یہ کوالٹی صرف اللہ کے اندر ہی ہے. خدا ہونے کا کوالٹی صرف اللہ کے اندر ہے، صرف اللہ کے اندر ہے، صرف اللہ کے اندر ہے. یہی پڑھنے کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار کھانے کے بعد بھی کہتے تھے احد احد احد.
وہ پہچان گئے تھے، عرب پہچان گئے تھے کہ احد کا مطلب کیا ہوتا ہے، عرب پہچان گئے تھے کہ احد کہتے کسے ہیں، اور عرب پہچان گئے تھے کہ اللہ کون ہے۔ سبحان اللہ، یہ پہچان جب انسان کے اندر آ جائے تو انسان کبھی بھی اس چیز کو نہیں بھولتا کہ اس کی حیثیت کیا ہے اور اس پروردگار کی حیثیت کیا ہے، وہ کبھی بھی نہیں بھولتا اس چیز کو۔ اور یہ بہترین انداز ہے اللہ تعالیٰ کا بیان کرنے کا کہ احد، شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ اللہ ہے اور اللہ احد ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا تنہا ہے، ہر معاملے میں وہ تنہا تنہا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس جیسا ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک اپنے بارے میں بتا بھی رہا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا کر کے تسلی بھی دے رہا ہے لوگوں کو۔ وہ تسلی کیا ہے؟ بات آگے آئے گی۔ کہا اللہ الصمد، وہی لفظ اللہ پھر استعمال ہو رہا ہے، کہا کہ اللہ، اس کے بعد کہا گیا ہے الصمد، اور صمد بھی بہت گہرا معنی رکھتا ہے۔ الصمد، اس کا 4 معنی ڈکشنری میں ملتا ہے۔ وہ عام طور پر یہ ہے کہ وہ ہستی جس کے پاس ہم لوگ اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کو صمد کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس کے سامنے ہم اپنی ضرورتوں کو رکھتے ہیں۔ دوسرا معنی اس کا ڈکشنری میں یہ ہے کہ کسی کو خوش کرنا اپنا مقصد بنا لیا جائے، یہ بھی صمد کے معنی میں مانا جاتا ہے۔ یعنی کہ کسی کو خوش کرنا وہ ہمارا مقصد ہو، وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ صمد ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہمارا مقصد ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ میسج ہم لوگ کو دے رہا ہے۔ اور تیسرا اس کا معنی نکلتا ہے وہ ہستی جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اور اس کی ضرورت سب کو ہے۔ صمد کے معنی میں تیسرا یہ معنی بھی نکلتا ہے کہ وہ ہستی جسے کسی کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے علاوہ باقی تمام چیزوں کو اسی کی ضرورت ہے، مگر اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں زندہ رہنے کے لیے اللہ کی ضرورت ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو زندہ رہنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے بتایا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ ہستی جو کبھی کوئی غلطی نہیں کرتا۔ یہ چاروں معنوں کو اگر دیکھیں تو وہ صرف اللہ کے اوپر فٹ بیٹھتا ہے۔ سبحان اللہ، صرف اللہ کے اوپر فٹ بیٹھتا ہے، کسی کے اوپر فٹ نہیں بیٹھتا۔ تو اللہ الصمد، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتا دیا کہ اللہ الصمد ہے۔ اگر تم اپنی حاجتوں کو، اپنی ضرورتوں کو کسی اور سے پورا کرا رہے ہو تو اس کی ضرورت نہیں ہے، اب آؤ لوٹ کر کے اللہ کے پاس۔ اگر تم کسی اور کو خوش کرنے کی طرف لگے ہوئے ہو، اگر تم یہ سوچتے ہو کہ اگر میں فلاں کو خوش کر دوں گا تو وہ اللہ کے سامنے میری سفارش کر دے گا اور مجھے جنت مل جائے گی، تو تمہیں ایسا سوچ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی جو ہے کیا ہے، اس کو خوش کرنا ہمارا حق بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس لائق ہے کہ ہم اسے خوش رکھیں، ہم اسے خوش کریں، اپنے لیے ہم اسے خوش کریں، کیونکہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوا تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈال دے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہی نے یہاں یہ بتا دیا کہ جو تمام چیزیں تم لوگ کیا کرتے ہو وہ سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی بھی دیکھتا ہے۔ اللہ کی نظر میں ہے کہ تم لوگ جب کام کر رہے ہو تو کمی کرتے ہو، کوتاہی کرتے ہو، تم لوگ سے غلطیاں ہوتی ہیں، تم لوگ گناہ کر بیٹھتے ہو، تم لوگ غلطیاں کر بیٹھتے ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ غلطیوں سے پاک تو صرف میں ہوں، تم نہیں ہو۔ اگر تم غلطی لے کر کے بھی اللہ کے سامنے جاؤ گے مگر اس غلطی کا معافی بھی مانگو گے تو تم بہترین مومن کہلاؤ گے۔ یہ بات نہیں ہے کہ انسان غلطی ہی نہ کرے، اگر غلطی انسان سے ہو جائے تو معافی مانگنا ضروری ہے۔ یہ بہترین انسان اور بہترین مومن ہونے کا نشانی ہے، کیونکہ غلطیوں سے پاک تو صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سوچ لے کہ میں کبھی زندگی غلطی ہی نہیں کرتا، وہ اس کی غلط سوچ ہے، وہ ابھی بھی اندھیرے میں ہے، اسے اس بات کا علم نہیں ہے کہ غلطیوں سے پاک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ خود پاک رکھے، جیسے کہ انبیاء کرام۔ اس کے علاوہ کوئی بھی غلطیوں سے پاک نہیں ہے۔ اللہ بذات خود پاک ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جو ہے اس چیز سے پاک رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام بھی جو ہے اللہ کے محتاج ہیں غلطیوں سے، گناہوں سے پاک رہنے کے لیے، اور ہم بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو ہم لوگوں کو جو ہے غلطیوں سے پاک صاف رکھ سکتا ہے، ہم لوگوں کو غلطیوں سے دور رکھ سکتا ہے اگر ہم چاہیں تو، مگر ہمارا چاہنا کیا ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں غلطیوں سے پاک کر دے گا، ہمیں صاف کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہے ایک تسلی ہم لوگوں کو دیا ہے کہ صمد، غلطیوں سے پاک میں ہوں، حاجات روا میں ہوں، ضرورتوں کو پورا کرنے والا میں ہوں، اور اگر تم لوگوں کو کسی کو خوش کرنا ہے تو وہ مجھے خوش کرنا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کنیکشن رکھا ہے اپنے بندے اور اپنے بیچ میں، جس طریقے سے ماں اور بچے میں سیدھا کنیکشن ہوتا ہے۔ کبھی بھی بچہ جو ہے ماں سے کچھ مانگنے کے لیے کسی ذریعہ کا استعمال نہیں کرتا۔
وہ ماں تک پہنچنے کے لیے کسی اور ذریعے کا استعمال کرتا ہے تو ماں کو تکلیف ضرور ہوتی ہے. ماں یہ سوچتی ہے کہ میرے اندر کیا کمی تھی، میں نے اسے کبھی ڈانٹا تو نہیں تھا، میں نے کبھی اسے مارا پیٹا تو نہیں تھا تو وہ اس طرح مجھ سے ڈرتا ہے. تو وہ ڈر اپنے اندر نہیں رہنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے سے 70 گنا ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو وہ ڈر ہمارے اندر کیوں آئے؟ تو ہم کسی اور کو خوش کرنے کے چکر میں کیوں پڑیں جبکہ سیدھا اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہونے کے لیے بیٹھا ہے. اور وہ بالکل ہمیشہ ہر رات آ کر کے ہم سے پوچھتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے جس کی میں ضرورت پورا کروں، کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا جسے میں معاف کروں. تو یہ تمام باتیں یہاں اس انداز سے جب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے تو ہمارے لیے یہ تسلی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو ہے اس سے مانگنا چاہیے، ہمیں اس کا محتاج ہونا چاہیے، کسی اور کا محتاج نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کافروں کو بھی یہ جواب دے دیا کہ اللہ تعالیٰ صمد ہے، تم جن کی عبادتیں کر رہے ہو وہ عبادت کے لائق ہے نہیں، اللہ اصل میں اللہ عبادت کے لائق ہے. اور یہاں مسلمانوں کو بھی تسلی دے دیا کہ اگر تم سے غلطیاں ہو رہی ہیں تو تسلی رکھو کہ وہ تمہاری معاف ہو جائیں گی، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ تم لوگ اس بات کا احساس ضرور کرو اور معافی مانگو. اور اسی طریقے سے کسی اور کے اوپر جو ہے تم لوگ فدا مت ہو جانا، تم میرے اوپر فدا ہو. کسی اور کو خوش کرنے کے چکر میں مت لگ جانا، تم سماج کو خوش کرنے کے لیے مت لگ جانا، تم کسی اور کو خوش کرنے کے لیے مت لگ جانا. تمہیں اگر خوش کرنا ہے تو وہ مجھے خوش کرنا ہے، کیونکہ اجر بھی اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، کوئی اور دینے والا نہیں ہے. اس لیے خوش اگر کرنا ہے تو وہ خوش کرنا بھی چاہیے تو اللہ ہی کو خوش کرنا چاہیے. لم یلد ولم یولد. اور کافروں نے جو پوچھا تھا اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ اس کے ماں باپ کون ہیں اور اس کے بچے کون ہیں اور اس کی بیوی کون ہے. جیسے عام طور پر کافروں نے اپنے معبود کے بارے میں بنا رکھا ہے یہ سوچ کہ اس کو اس نے پیدا کیا، اس کو اس نے پیدا کیا، وہ اس کے ماں باپ ہیں، یہ اس کے بچے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ ڈاؤٹ کلیئر کر دیا کہ لم یلد اللہ تعالیٰ نے پاسٹ میں رکھا ہے، پاسٹ میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ماضی میں جواب دیا ہے کہ لم یلد، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا ہے. وہاں وہ کہہ دینا، منع انکار کر دینا، یعنی کہ نہ وہ کبھی کسی کو پیدا کیا ہے اس نے اور نہ وہ کبھی کسی کو پیدا کرے گا اس طریقے سے جس طریقے سے ہم لوگ پیدا کرتے ہیں. ولم یولد، اور نہ ہی اسے کسی نے پیدا کیا ہے. ولم یولد، نہ کیا ہے اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا کہ کوئی دوسرا خدا پیدا ہو کر کے آ جائے. ولم یولد، اور اسے کسی نے پیدا نہیں کیا ہے. یہاں پیدا کرنا جو ہے ہمارے سینس کے حساب سے اگر لیں تو دیکھا جاتا ہے کہ جو جانور ہوتا ہے وہ اپنے جنس کو پیدا کرتا ہے، اپنے کائن کو پیدا کرتا ہے. اسی طریقے سے انسان کو پیدا کرتا ہے، جانور کو پیدا کرتا ہے، اور جانور میں بھی کتا کتے کو پیدا کرتا ہے، بلی بلی کو پیدا کرتی ہے. اور اسی طریقے سے آپ کو یہ دوسرے جانوروں کو لیں تو گائے کو پیدا کرتی ہے، اور اسی طریقے سے بھینس کو پیدا کرتی ہے. یہ تمام چیزیں اپنی جگہ میں ہیں. یعنی کہ جس جنس سے پیدا بچہ ہوتا ہے تو وہ اسی جنس کا کہلاتا ہے. تو اگر اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہوتا نعوذ باللہ تو وہ بھی خدا ہوتا، اور اگر خدا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے وہ کمزور پڑ جاتی. کیوں؟ اگر جب اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دینے پہ آتا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا جو بیٹا ہوتا وہ آ کے کہتا کہ نہیں اس نے تو مجھے خوش کیا تھا، آپ اسے کیوں سزا دے رہے ہیں؟ تو وہ آ کر کے آڑ بن سکتا تھا، وہ رکاوٹ بن سکتا تھا. مگر اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف کر دیا اس چیز کو کہ میری کمزوری کوئی نہیں ہے، کوئی میری کمزوری نہیں ہے، میں کسی بھی لحاظ سے کمزور نہیں ہوں. ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے کمزور پڑ جاتے ہیں، ہار مان جاتے ہیں ان کی خاطر، جو ہے غلط بھی قبول کر لیتے ہیں اور صحیح بھی قبول کر لیتے ہیں. کیوں؟ ہم لوگ مجبور ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کے ہاتھوں. مگر اللہ تعالیٰ کا کوئی بچہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی لحاظ سے کمزور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرے گا، جو لاگو کرنا چاہے گا وہ لاگو کرے گا، اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی اس کے آگے آڑ بڑھنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں چاہتا. ہاں جسے وہ چاہے گا معاف کرنا تو پھر وہ لوگوں کو کہے گا کہ تم اس کے لیے سفارش کرو. مگر اس کے علاوہ خود اس کی ذات سے کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو مجبور کر سکے کہ وہ کسی کو سزا دینے پہ آئے اور وہ اس کو روک کر کے جو ہے اس سزا کو معاف کرا لے. ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے بھول جانا چاہیے کہ میں اگر فلاں کو جو ہے اپنا سفارش بنا لوں گا، اپنے شفاعت کا ذمہ دے دوں گا، اگر میں اس کا دامن پکڑ کے جو ہے میں پار لگ جاؤں گا، اگر میری یہ سوچ ہے تو وہ غلط ہے، کیونکہ کوئی کسی کا دامن پکڑ کے نہیں جا سکتا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. کوئی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا.
وہ ہر کوئی انسان اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا۔ لم یلد ولم یولد اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ لوگ جو کفار تھے، ان لوگوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دی تھی اور فرشتوں کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، ان کو خوش کیا کرتے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ان کو خوش کر رہے ہیں تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میں ہماری شفاعت کر دے، ہماری سفارش کر دے۔ تو اس سوچ کو کاٹا ہے۔ تو اس سوچ کے مطابق جو بھی سوچ آئے گی وہ تمام سوچ غلط ہے، وہ سوچ کو کبھی بھی نہیں اپنانا چاہیے۔ ذریعہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے تو ذریعہ کیوں لیا جائے، کیوں کسی ذریعے کا استعمال کیا جائے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اس طریقے سے ایزی ایکسیس بنا رکھا ہے ہمارے لیے۔ اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے خود کو رکھا ہے کہ ہم ڈائریکٹ اس سے بات کرتے ہیں۔ جب سجدے میں ہوتے ہیں تو اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں، جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں، جب تہجد میں اٹھتے ہیں تو اسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی اور ہوتا ہے ہمارے درمیان؟ بالکل بھی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تو جب کوئی نہیں ہوتا ہے، جب اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے اپنی ضرورتوں کو پوری کرانے میں کیا حرج ہے؟ اس کو اپنا معبود ماننے میں کیا حرج ہے؟ اسی سے صرف اسی سے مانگنے میں کیا حرج ہے؟ کسی اور ذریعے کو استعمال کرنے کی کیوں ضرورت آن پڑ جاتی ہے ہم لوگوں کو؟ یا تو ہم لوگوں کا ایمان اس کے تعلق سے کمزور ہے، اس لیے ہم کسی اور کے پاس جاتے ہیں جیسے کہ کافر جا رہے ہیں، اور اگر ہمارا ایمان کمزور نہیں ہے تو پھر ہم کیوں جا رہے ہیں کسی اور کے پاس؟ تو ہم اللہ ہی کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ میں یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر ڈاکٹر کے پاس ہم علاج کے لیے جا رہے ہیں تو پہلے اللہ سے دعا کر کے جائیں کہ اے اللہ مجھے یہ بیماری ہے، مجھے اس سے شفا عطا فرما۔ کوئی بھی دوا کھانی ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور اس کے بعد جائیں، تب اس کے بعد دوائی کو کھائیں یا ڈاکٹر سے جا کے ملیں۔ جو اس سے ریلیٹڈ پرسنالٹی ہے اس سے جا کے ہم لوگ بعد میں ملیں گے، مگر پہلے اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ مانگیں گے۔ اور یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے انداز میں ہم لوگوں کو سکھایا ہے کہ ہم لوگ اس انداز سے اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی ہم لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، بالکل سے آخر لائن میں تان ہی دیا ہے، بالکل سے ہر معاملے کو ختم کر دیا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ کفو کہتے ہیں برابر کا، کفو کہتے ہیں برابر کا، اور کفو بیوی کو بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ برابر لیول کی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے کفو کا مطلب دشمن بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی برابر لیول کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کفواً احد کہا ہے، تو نہ اس کا کوئی اس لیول کا، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، اور اس کا دشمن بھی دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اس کا دشمن بھی کوئی نہیں ہے جو اس لیول کا ہو سکے۔ جو بھی ہے اس کے دشمن، جو خود کو اس کا دشمن بنائے بیٹھے ہیں، وہ سب ہم انسان اور جنوں میں سے ہیں جو ناسمجھی میں، نا علمی میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا وہ دشمن بنائے بیٹھے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے لیول کا کوئی نہیں ہے۔ اس لیول میں سبھی لوگ آ جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہر وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے علاوہ جو بھی چیزیں یہاں دنیا میں موجود ہیں وہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو اس میں سے چاہے چیز ہو، انسان ہو یا جن ہو یا فرشتے ہوں، کوئی بھی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے لیول کے برابر نہیں ہے، اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، نہیں ہے کوئی بھی اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سوچنا چاہیں کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے تو ہم نہیں سوچ سکتے کیونکہ اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سوچنا چاہیں کہ اللہ کا پاؤں کیسا ہے تو ہم نہیں سوچ سکتے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سوچنا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ کیسا ہے تو ہم نہیں سوچ سکتے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ان باتوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، مگر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ اس نے اپنی مثال، اپنی اگزامپل دی ہو کہ میرا چہرہ اس جیسا ہے، میرا ہاتھ اس جیسا ہے، میرا پاؤں اس جیسا ہے یا اس جیسا ہے۔ ایسا کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مثال نہیں دی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بہترین طریقہ ہے ماننے کا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے تو اس پر ایمان رکھیں، مگر سوال نہ پوچھیں کہ کس جیسا ہے، کون جیسا ہے، کیسا ہے، کیا ہے۔ یہ ایمان ہم لوگوں کو رکھنا ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی انداز میں فرمایا تھا کہ کیا ہم اللہ کو دیکھ پائیں گے؟ تو اس وقت کہا گیا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھ پائیں گے کہاں؟ جنت میں۔ مگر ابھی اللہ تعالیٰ نے نور سے اپنا پردہ کر رکھا ہے، نور کے ذریعے سے اپنا پردہ کر رکھا ہے، وہ ابھی تک اس کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، اور اس کو دیکھنے کی جو سعادت حاصل ہوگی، خوشی ملے گی، وہ مومنوں کو ملے گی جو جنت میں جانے کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو۔ تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ جیسا اور کوئی نہیں ہے، کوئی ہستی اللہ جیسا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ لو لگایا جائے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ بنائے رکھا جائے، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ تمام باتیں جب
صحابہ کرام کو پتہ چلی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سورہ کا حق ادا کریں، اور اسی طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم اس سورہ کو محبت کرنے والے بن جائیں، اور اس سورہ کے بغیر جو ہے ہم لوگ بالکل بھی ایک قدم بھی نہیں چلانے والے بن جائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.